اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے ویورز، آپ خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج جو ٹاپک منتخب میں نے کیا ہے وہ سحری کے متعلق ہے کہ سحری انسان کس طرح کرے کہ سارا دن اس کا روزہ اچھا رہے، بہتر رہے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی محسوس نہ ہو، اور اپنی تسبیحات، اپنی نمازیں، اپنی وہ بھی صحیح طریقے سے ادا کرتا رہے۔ تو یہ جو 5 اصول میں نے تیار کیے ہیں اس سحری کے، جو محمد و مومن ثابت ہوتے ہیں اور آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، تو ان سے پہلے آپ لائک اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آتے ہیں اپنے ان 5 اصولوں کی طرف۔ تو سحری میں جو پہلا اصول ہے، ثقیل غذا کا استعمال نہ کرنا۔ دیکھو، معدہ جو ہے وہ گراں چیز جیسی بھاری چیز کو برداشت نہیں کرتا۔ ہلکی پھلکی چیز، ہلکی پھلکی اشیاء کا استعمال کریں۔ اگر روٹی بھی ہے تو وہ چربیلی چیزوں سے یا ایسی مکھن سے یا ایسی دوسری جو اشیاء ہیں، جو تر بتر پراٹھے وغیرہ جو استعمال کرتے وہ نہ ہو، سادہ روٹی ہو، اور ایسی چیزیں نہ ہو جو بادی اشیاء ہوں۔ یعنی ثقیل سے مراد بادی اشیاء نہ ہو، وہ اشیاء جو دیر ہضم ہوتی ہے، جو کھانے پینے کے بعد معدے پہ گراں گزریں، مشکل پیش آئے اور انسان بھاری پن محسوس کرے، تو وہ اشیاء آپ نے استعمال نہیں کرنی، یعنی سادہ خوراک کا استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ اور نمبر 2 پہ جو آتی ہے وہ ہے دہی۔ دہی کا استعمال، دہی اللہ کی طرف سے ایک بہترین چیز ہے۔ دودھ سے دہی بنتی ہے، دودھ والی دہی ہو، ٹھیک ہے؟ دوسری پاؤڈر والی دہی کی میں بات نہیں کر رہا۔ خالص دودھ کی جو دہی ہوتی ہے، اس کا مزاج، اس کا جو مٹھاس ہوتی ہے، اور اس میں بہترین وٹامنز ہوتے ہیں، لیکٹک ایسڈ بیکٹیریا اس میں ہوتا ہے، اور جو ہمارے معدے کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دہی کا استعمال کرنا ہے، اور دہی میں اللہ نے بہت فوائد رکھے ہیں۔ اور سارا دن جو آپ روزہ گزاریں گے، ایک تو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی اور روزہ اچھا گزرے گا۔ اور اگر دہی میں 1-2 چٹکی چھوٹی الائچی کا پاؤڈر اگر ملا دیں تو اور بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ میرا جو طریقہ کار ہے، میں خود بھی آزماتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور اس کو میں نے اچھا پایا۔ اور آپ بھی اس کو اگر یہ کریں، چینی تھوڑی ملائے، اول تو چینی کا استعمال نہ کریں دہی میں۔ اگر کرنا بھی ہے تو شکر یا گڑ ملا سکتے ہو۔ اگر شکر گڑ نہ بھی ملے تو ویسے جو دہی وہ استعمال کرنی ہے جو کھٹی نہ ہو، جو میٹھی دہی ہو، اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے، تو وہ بہترین ہے، اور آپ کو توانا بھی رکھے گی اور روزہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو دہی کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، سحری میں اپنے سبزیات کا استعمال زیادہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے سبزیات میں بہت وٹامنز بھی رکھے ہیں، منرل رکھے ہیں جو فائدہ مند ہیں، اور جو انسانی صحت کے لیے، انسانی جسم کے لیے بہت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر گوشت بھی آپ نے کھانا ہے تو اس میں بھی سبزی ملا کے کھائیں، اور شوربے والا ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے استعمال کرنا ہے سادہ روٹی کے ساتھ۔ یعنی ایسی سبزیاں بھی اللہ نے ایسی یعنی دے رکھی جو موسم کے مطابق سبزیاں وہ استعمال کرنی ہے، بے موسمی سبزیاں نہیں۔ ٹھیک ہے نا جناب؟ تو اس کے بعد جو ہے، جو بھی سبزی پکائیں یا گوشت پکائیں، اس میں یہ دیکھیں کہ ادرک لہسن کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ اس میں پودینہ ڈالیں، دھنیا ڈالیں، یعنی خوشبودار بھی ہو اور اچھا بھی لگے اور صحت افزا ہو، جو معدے پہ بھاری پن نہ کرے، زود ہضم ہو، جلدی ہضم ہونے والی خوراک وہ آپ بنائیں، وہ استعمال کریں۔ کیونکہ 16 گھنٹے کا روزہ یا 17 گھنٹے کا روزہ ہے، تو بعض ممالک تو ایسے جہاں 19 گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو پاکستان بر صغیر میں غالباً 16.5 یا 17 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے۔ تو خوراک ایسی استعمال کریں جو بھاری پن نہ ہو جس میں، اور
زود ہضم ہو اور اچھی لگے، خوشبودار ہو. اور پھر اس میں ادرک لہسن پودینہ کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے. اور جو چوتھا پوائنٹ ہے میرا، وہ چائے اور کافی کا استعمال نہ کرنا. کیونکہ اکثر لوگ کرتے ہیں سگریٹ پی لینا جی، چائے کا استعمال کرنا ہے جی، کافی پینی ہے. او بھائی میرے، چائے اور کافی میں کیفین ہوتی ہے، اور کیفین معدے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. چائے اور کافی جو کافی ہے، پہلے تو آپ کی یہ شوگر لیول بڑھا دیتی ہے، لیکن بعد میں کو پتہ ہے کہ کافی میں کیفین ہوتی ہے. کیفین کا کیا، یہ آپ کے جگر کو، آپ کی انتڑیوں کو، آپ کے معدے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل بھسم ہو جاتا ہے. آپ کسی کام کے نہیں رہتے، آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. جب معدہ ہی صحیح کام نہیں کرے گا تو پورا جسم معدے پہ، اگر معدہ اچھا کام کرے گا، سالے خوراک کو ہضم کرے گا تو خون اچھا بنے گا، جگر اپنی ورکنگ ٹھیک کرے گا، تو سارا جو دار و مدار ہے وہ معدے پہ ہے. اگر آپ کا معدہ سٹرانگ ہے تو آپ کا پورا جسم قوی ہے، طاقتور ہے. اگر معدہ آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا، معدے میں آپ نے ایسی اشیاء ڈالی ہے جو وہ پراپر طریقے سے ہضم نہیں کر پا رہا، یا آنتوں کی موومنٹ بھی صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ سمجھو کہ کام خراب ہے. تو میرے نزدیک معدہ سب سے اہم عضو ہے انسان کا. اگر وہ ٹھیک تو پورا جسم ٹھیک، اگر معدہ خراب تو پورا جسم بیکار، اور آپ میں نہ طاقت آئے گی، نہ ہمت، نہ جرت. تو بیکار انسان، جوانی میں بھی بڑھاپے کے آثار نظر آئیں گے. اور آخری جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے کولڈ ڈرنکس. لوگ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو. نہیں یار، میں نے تو بوتل پینی ہے. او بھائی میرے، کولڈ ڈرنکس پہ پوری دنیا نے اس وقت پابندی لگا رکھی ہے. جن لوگوں نے یہ بھانپ لیا، دیکھ لیا، جن ملکوں نے کہ اس کے نقصانات ہیں، وہ اپنے بچوں کو یہ کولڈ ڈرنکس نہیں پلاتے. اب تو جو اچھے اچھے جو سکول ہیں، ان کی جو کینٹین ہے، وہاں بھی کولڈ ڈرنکس نہیں رکھتے، سختی کی گئی ہے. اور بڑے بھاری بھاری جرمانے دینے پڑتے ہیں اگر کولڈ ڈرنکس کی نظر آ جائے تو. جو اچھے ڈرنکس ہیں، جو فروٹ سے بنے ہوتے ہیں، جو نیچرل فروٹ سے جو ڈرنکس ہیں، وہ پیو. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس میں فائبر بھی ہے، طاقت بھی ہے، وٹامنز بھی ہیں، منرلز بھی ہیں. اور اس میں تو ساری تباہی ہے. تو بھائی میرے، یہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال متروک کر دیں، ختم کر دیں. چائے اور کافی کا استعمال ختم کر دیں، نہ کریں. اس کے بجائے سادہ پانی پی لو، چائے کافی نہ پیو. سبزیات کا استعمال کرو. اگر گوشت بھی پکانا ہے تو اس میں بھی سبزیات ملاؤ، تاکہ آپ کے جسم کے لیے فائدہ ہو، نقصان نہ ہو. تو یہ میرے 5 اصول ہیں بھائی، ان کو یاد کرو، ان کو اپناؤ، اور آپ کا روزہ بھی اچھا، آپ کی صحت بھی اچھی، اور سارا دن اچھا گزرے گا. شام تک اور روزہ بھی بہترین گزرے گا، اور آپ مجھے دعا کریں گے. اچھا تو دوستو، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. اور میرے کمنٹس باکس میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ لازمی درج کر دیں، تاکہ میں بر وقت آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں. اور دوسرا، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو میری ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے. خدا حافظ.